بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آپ یہ سیکھ چکے ہیں کہ مصدر سے ماضی کس طرح بنائی جائے گی۔ میں نے آپ کو طریقہ سکھا دیا ہے کہ مصدر کے حروف اصلیہ لے کر اور پہلے اور آخری حرف کو زبر دے دینی ہے اور درمیان والے حرف کو قانون کے مطابق حرکت دیں گے، کبھی زبر کبھی زیر اور کبھی پیش۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مصدر سے جب ہم نے ماضی بنائی تھی تو یہ ماضی کا ایک سیغہ بنا اور ایک بھی سب سے پہلا سیغہ، اس سیغے کا نام ہے واحد مذکر غائب۔ یاد رکھیے کہ ماضی کے 14 سیغے ہیں، ایک سیغہ ہم نے بنا لیا ہے اور اس کا نام واحد مذکر غائب ہے، باقی 13 سیغے ابھی رہتے ہیں، وہ بھی ہم نے بنانے، لیکن ان کے بنانے سے پہلے ہمیں ان کی پہچان ہونا ضروری ہے کہ وہ سیغے کون کون سے ہیں۔ تو اس طرح ہم سیغوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہم سیغوں کو پہچاننے کے لیے سیغوں کی تقسیم کر لیتے ہیں، کچھ سیغے غائب کے ہیں، کچھ حاضر کے اور کچھ متکلم کے موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ حاضر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم بات کر رہے ہیں، حاضر جس کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور غائب جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور متکلم بات کرنے والا۔ متکلم فرسٹ پرسن ہے، حاضر سیکنڈ پرسن ہے، اور جو غائب ہے وہ تھرڈ پرسن ہے۔ تو ان تینوں اقسام میں ہر قسم کے کتنے سیغے ہیں، آئیے اسکرین پر میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ غائب کے کل 6 سیغے آتے ہیں، ان 6 سیغوں کی تفصیل کیا ہے میں آپ کو ابھی عرض کرتا ہوں۔ غائب کے 6 ہیں، حاضر کے بھی 6 ہیں، یعنی تھرڈ پرسن کے بھی 6 ہیں اور سیکنڈ پرسن کے بھی 6 ہیں، متکلم کے 2 ہیں۔ تو یہ 6 اور 6 اور 2 یہ ٹوٹل 14 ہو گئے۔ ابھی یہ بحث نہیں ہے کہ متکلم کے 2 کیوں ہیں، اس کے بھی 6 کیوں نہیں، یہ میں انشاءاللہ آگے آپ کو عرض کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ متکلم کے بھی حاضر اور غائب کی طرح 6 کیوں نہیں ہیں۔ لیکن ابھی ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ غائب کے کل کتنے سیغے ہیں، حاضر کے کتنے ہیں اور متکلم کے، تو وہ تفصیل میں نے آپ کو عرض کر دی۔ اب ہر ایک کی تفصیل میں ہم چلتے ہیں، تو چلیے سب سے پہلے غائب کو دیکھتے ہیں۔ تو جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ غائب کی ہم نے 2 قسمیں کر لی نا، ایک حصہ ادھر ہے ایک ادھر، ایک کو مذکر کہتے ہیں اور ایک کو مؤنث، یعنی غائب کی 2 قسمیں ہو گئی، مذکر اور مؤنث۔ تو جو مذکر ہے اس کے بھی 3 سیغے ہیں، مؤنث کے بھی 3 سیغے ہیں، اور ترتیب سیم دونوں کی ایک جیسی ہے۔ غائب کے سیغے جب آتے ہیں تو پہلے مذکر کے سیغے آتے ہیں 3، اس کے بعد مؤنث کے 3 ہیں۔ مذکر کے 3 یوں ہو گئے، سب سے پہلے واحد کا ہوگا، پھر تثنیہ کا، پھر جمع کا۔ واحد 1 کو کہتے ہیں، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، اور جمع 2 سے زیادہ کو۔ تو غائب کے جب سیغے چلیں گے تو پہلے مذکر کے شروع ہوں گے، یعنی اس کے اندر کام کرنے والے مرد ہوں گے، 1 ہوگا، 2 ہوگا یا زیادہ ہوں گے۔ تو پہلا سیغہ واحد کا آئے گا، پھر تثنیہ کے، پھر جمع کا، پھر مؤنث کے سیغے شروع ہو جائیں گے، اور یہی ترتیب ہوگی، پہلے واحد، پھر تثنیہ اور جمع، پھر جمع۔ اس کے اندر کیا ہوگا، کام کرنے والی عورت ہوگی، 1 ہوگی، 2 ہوگی یا 2 سے زیادہ۔ اس طرح غائب کے کل سیغے ہمارے پاس آ جائیں گے 6، 3 مذکر کے یہ والے اس والے خانے میں، اور 3 مؤنث کے اس والے خانے میں۔ یہ غائب کی تفصیل جان لینے کے بعد اب آپ چلیں حاضر کی طرف۔ حاضر کی بھی اسی طرح 2 ہی قسمیں، ایک مذکر اور مؤنث، اور حاضر کے سیغے بھی جب شروع ہوں گے تو پہلے مذکر شروع ہوں گے، وہ پورے ہونے کے بعد مؤنث شروع ہوں گے، اور ان کی ترتیب بھی سیم وہی ہے جو غائب کے سیغوں میں ہم نے پڑھی تھی۔ غائب کے سیغوں میں کیا پڑھی تھی، پہلے مذکر پھر مؤنث، اور مذکر میں پہلے واحد پھر تثنیہ پھر جمع۔ حاضر میں بھی ایسے ہوگا، پہلے واحد پھر تثنیہ پھر جمع، واحد 1 کو کہتے ہیں، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، اور جمع 2 سے زیادہ کو۔ جب یہ سیغے کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد شروع ہوں گے مؤنث کے سیغے، اور اس میں بھی پہلے واحد پھر تثنیہ اور پھر جمع آئے گا، تو ترتیب بالکل وہی۔ تو حاضر کے اور غائب کے سیغے تقریباً ملتے جلتے ہی ہیں، وہ اس کے بھی 6 اس کے بھی 6۔ غائب میں بھی پہلے مذکر پھر مؤنث، حاضر میں بھی پہلے مذکر اور بعد میں مؤنث، اور اسی طرح غائب میں مذکر کے 3 واحد تثنیہ جمع، پھر مؤنث کے 3 واحد تثنیہ جمع، پھر حاضر کے 3 واحد تثنیہ جمع، اور پھر
حاضر کے مذکر کے 3 واحد تثنیہ جمع اور پھر حاضر کے مؤنث کے 3 واحد تثنیہ جمع، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد متکلم یہ آ گیا جی، متکلم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ واحد اور جمع بس یہ 2 سیغے آتے ہیں۔ واحد کے اندر ایک ہی ہوگا، چاہے مذکر ہوگا مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی سیغہ استعمال ہوگا، اور دوسرا ہوگا جمع کا، یہ تثنیہ اور جمع مذکر مؤنث سب کے لیے ایک ہی سیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح ٹوٹل سیغے 6 اور 2 14 سیغے ہو گئے۔ اب ہم ان سیغوں کی پہچان کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے غائب میں نے کھول دیا ہے، غائب کے مذکر اور مؤنث۔ یہ ہے غائب کا مذکر کا پہلا سیغہ ضربا، پھر دوسرا سیغہ آ گیا ضربا، پھر آ گیا ضربو۔ جس ترتیب سے میں نے آپ کے سیغوں کے نام بتائے تھے یہ وہ اب سیغے گردان کے آ رہے ہیں۔ پھر مؤنث میں ضربت یہ واحد آ گیا، پھر ضربتا تثنیہ آ گیا، اور ضربنا جمع آ گیا۔ یہ سیغے غائب کے ہیں جس ترتیب سے پہلے مذکر میں واحد تثنیہ جمع، پھر مؤنث میں واحد تثنیہ جمع۔ یہاں پر دیکھیے یہ مذکر ہے، یہ واحد، یہ تثنیہ جمع، یہ مؤنث ہے، یہ واحد اور تثنیہ اور جمع۔ پھر یہ دیکھیے ضربا یہ واحد، ضربا تثنیہ، ضربو جمع، ضربت واحد، ضربتا تثنیہ اور ضربنا جمع۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو ترتیب میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی اس کے مطابق بالکل چل رہا ہے کہ پہلے مذکر کے سیغے آ گئے اور مذکر میں واحد تثنیہ جمع آ گئے، اور پھر مؤنث کے سیغے واحد تثنیہ اور جمع۔ اب یہ جو سیغہ ہے پہلے والا، اب دیکھیں کہ یہ ٹوٹل گردان ہوگی غائب کی، اور غائب میں یہ ہوں گے مذکر۔ یہ ان تینوں کا جب نام لینا ہے تو ان تینوں کو بیان کرتے ہوئے ہم کہیں گے مذکر، اور ان 6 کے 6 سیغوں کے اندر جب ہم نے اس کی گفتگو کرنی ہے تو ہم ان سب کے بارے میں اینڈ پر غائب ہی کہیں گے، کیونکہ یہ 6 کے 6 سیغے غائب ہیں۔ یہ 3 سیغے ہیں، ان کے بیان کے وقت یہاں مذکر کا لفظ آئے گا اور ان کے ساتھ مؤنث کا، لیکن یہ جو پہلا سیغہ ہے جب یہ بولیں گے ساتھ واحد لگے گا، دوسرا بولیں گے تثنیہ لگے گا، تیسرا بولیں گے جمع لگے گا۔ اب یہ دیکھیں پہلا سیغہ جب ہم نے بولنا ہے تو یہ والا بولنا ہے، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ہے واحد مذکر غائب، یہ والا سیغہ۔ اور اس والے سیغے کو اگر بولنا ہے تو ہم یہ کہیں گے تثنیہ مذکر غائب۔ تو تثنیہ یہاں سے مذکر والی، یہ غائب کے مذکر والی قسم ہے، اسی لیے اس کو مذکر کہا، اور غائب اس سیغے کو کیا کہیں گے؟ جمع مذکر غائب، یہ والا نام اس کا آ جائے گا اس سیغے کا۔ مؤنث میں جائیں گے اس ضربت کو، تو یہ مؤنث میں یہ واحد کا سیغہ ہے، تو اس سیغے کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ والا ہے واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب۔ یہ ترتیب چلتی ہے، پہلے یہ والا لفظ بولیں گے، اور پہلے یہ والا لفظ بولیں گے، پھر ہم مؤنث کا بولیں گے، اور پھر غائب کا بولیں گے، تو کہیں گے واحد مؤنث غائب۔ اس کے بعد یہ والا سیغہ، اس کو کیا بولنا ہے؟ پہلے یہ لفظ بولنا ہے تثنیہ کا، پھر چلے جانا ہے مؤنث کے اوپر مؤنث کا بولنا ہے، اور پھر چلے جانا ہے غائب کے اوپر غائب۔ ہم اس کو کہیں گے تثنیہ مؤنث غائب۔ اور اس والے سیغے کو پہلے جمع بولنا ہے، پھر ہم نے جمع بولنے کے بعد مؤنث بولنا ہے، غائب بولنا، تو ہم کہیں گے جمع مؤنث غائب۔ تو اس طرح کر کے یہ 6 سیغے ہیں جن کے بولنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے حاضر کا، بالکل یہی طریقہ ہے جو غائب کے اندر ہم نے پڑھا ہے۔ غائب کے اندر بھی پہلے 3 مذکر، پھر 3 مؤنث، اور ان کے اندر بھی ترتیب پہلے واحد تثنیہ جمع، پھر مؤنث میں بھی واحد تثنیہ جمع۔ حاضر کے اندر بھی یہ ہوگا۔ حاضر کے اندر دیکھیے مذکر اور مؤنث، مذکر میں کتنے سیغے آئیں گے؟ 3۔ ضربتا، تو بالترتیب ضربتما ضربتم، تو یہ 3 سیغے آگے۔ پھر مؤنث میں ضربتی، ضربتما، ضربتنا۔ اب یہ 6 سیغے میں نے آپ کو لکھ دیے ہیں، 3 مذکر میں اور 3 مؤنث میں۔ ترتیب وہی ہوگی جو غائب اس میں غائب میں گئی ہے۔ ضربتا واحد، ضربتما تثنیہ، اور ضربتم جمع۔ پھر ضربتی واحد، اب وہ مؤنث شروع ہوگی مؤنث میں، ضربتی واحد، ضربتما تثنیہ، اور ضربتنا جمع۔ اب ان کا نام کیسے لینا ہے؟ اس سیغے کو کیا کہیں؟ ضربتا کو، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو، اس سیغے کا جب ہم نے نام لینا ہے تو پہلے
یہ واحد بولا جائے گا، پھر مذکر بولا جائے گا، اور پھر اس کو حاضر کا نام دیا جائے گا. ہم کہیں گے یہ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے. اور اس کے بعد یہ ضربتما، اس کو کیا بولنا ہے ہم نے؟ پہلے یہ والا نام لیں گے، پھر یہ مذکر والا نام لیں گے، اور پھر یہ حاضر کا لیں گے. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ تثنیہ مذکر حاضر ہے. اور اس کے بعد یہ والا صیغہ، اس کا نام کیا لینا ہے ہم نے؟ اس کا بھی لیں گے، پہلے یہ والا لفظ بولیں گے، اور اس کے بعد یہ جو جس کی قسم میں آیا مذکر اس کا نام لیں گے، اور پھر حاضر کا ہم کہیں گے یہ جمع مذکر حاضر ہے، یہ والا صیغہ. اس کے بعد یہاں پر آ جائیے مؤنث کے اندر. تو مؤنث میں بھی ہم اسی ترتیب سے اس کو بولیں گے، پہلے یہ نام لیں گے، پھر یہ لیں گے، پھر یہ لیں گے. لہذا اس کو ہم کہیں گے کہ واحد مؤنث حاضر. ضربتما کو کیا کہیں گے؟ تثنیہ مؤنث حاضر، یہ نام اس کا آ گیا. اور ضربتن کو کہیں گے جمع مؤنث حاضر، یہ اس کا نام آ گیا. تو یہ حاضر کے صیغے بولنے کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا. تو غائب اور حاضر کے صیغے بیان کرنے کا تقریباً طریقہ ایک ہی ہے. اب آگے ہے متکلم. متکلم کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو ہی صیغے آتے ہیں، ضربتو اور اس کے بعد ضربنا. جو ضربتو ہے یہ واحد ہے، اور ضربنا جو ہے یہ جمع ہے. اب اس کو بیان کیا کرنا ہے؟ ضربتو کو چونکہ اس کے اوپر مذکر مؤنث نہیں ہے تو ہم اس کو کہیں گے واحد، اور ساتھ اوپر والا متکلم بول دیں گے، کہیں واحد متکلم. یہ ضربتو واحد متکلم ہو گیا. اور ضربنا کو جمع اور ساتھ کر دیں گے متکلم، جمع متکلم. اس کو بعض لوگ متکلم مع الغیر بھی کہتے ہیں. یہ آگے چل کر جہاں میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ متکلم کے صیغے 6 کی بجائے 2 کیوں ہے، وہاں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ متکلم مع الغیر اس کا نام ہے اور وہ کیوں ہے. وہ جو طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ 6 غائب کے، 6 حاضر کے، 2 متعلق متکلم کے، الگ الگ کر کے بتایا تھا. اب میں آپ کو پوری گردان ایک ترتیب سے بتاتا ہوں. آپ نے ذہن میں وہی بات رکھنی ہے کہ پہلے 6 غائب کے آئیں گے، پھر 6 حاضر کے، پھر 2 متکلم کے. جو 6 غائب کے آئیں گے اس کے اندر سب سے پہلے 3 مذکر کے ہوں گے، پھر 3 مؤنث کے، پھر حاضر میں 3 مذکر کے، پھر 3 مؤنث کے، اور پھر متکلم کے. یہ آپ کے سامنے جو صیغہ آیا ضربا، یہ ہے پہلا صیغہ. یہ آ گیا ضربا دوسرا صیغہ، یہ آ گیا ضربو تیسرا صیغہ. اب یہ دیکھیں کہ یہ 3 صیغے آ چکے ہیں. اب آپ کو میری پچھلی گفتگو ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ 3 صیغے کون سے ہوں گے. یہ غائب کے پہلے 3 صیغے ہوں گے، اور اس کے بعد ضربت، پھر ضربتا، پھر ضربنا. 3 ہی صیغے یہ آ گئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 6 کے 6 صیغے جو ہے نا ہمارے پاس، یہ ہیں غائب کے. یہ اوپر والے 3 مذکر کے، نیچے والے 3 مؤنث کے. یہ کس ترتیب سے؟ یہ ضربا واحد مذکر غائب، ضربا تثنیہ مذکر غائب، اور ضربو جمع مذکر غائب. یہ دیکھیں غائب کے سارے آئیں گے. پھر یہ مذکر والے 3، اور یہ ان 3 مذکر میں ایک پہلا واحد، پھر تثنیہ، پھر جمع. آگے مؤنث شروع ہو جائیں گے تو ہم اس کو کہیں گے واحد مؤنث غائب، پھر اس کو کہیں گے تثنیہ مؤنث غائب، اس کو کہیں گے جمع مؤنث غائب. تو یہ دیکھیے کہ یہ غائب کی کھیپ تھی. اس کے اندر پہلے 3 مذکر کے، پھر 3 مؤنث کے. آگے چلیے حاضر میں، ضربتا، ضربتما، ضربتم. یہ 3 صیغے آ گئے. اب اس کے اندر بھی یہ 3 صیغے حاضر میں، جس طرح ادھر یہ اس والے میں یہاں پر 3 جو ہے مذکر کے تھے، حاضر میں بھی 3 مذکر کے ہی آئیں گے. لیکن آگے ضربتی، ضربتما، ضربتنا، یہ جو 3 ہیں، یہ 3 جس طرح اس طرف مذکر کے یہ والے مؤنث کے تھے، ادھر والے بھی مؤنث کے آ جائیں گے. ان کے نام کیا ہوں گے؟ ضربتا واحد مذکر حاضر. سارے حاضر کے ہوں گے. یہ اینڈ والا لفظ سب میں لگے گا. مذکر والا لفظ ان 3 میں لگے گا، مؤنث والا لفظ ان 3 میں لگے گا، اور واحد تثنیہ جمع ہر میں بدلتا جائے گا. تو یہ واحد مذکر حاضر، پھر ضربتما تثنیہ مذکر حاضر، اور ضربتم جمع مذکر حاضر. پھر ضربتی واحد مؤنث حاضر، پھر ضربتما تثنیہ مؤنث حاضر، پھر ضربتن جمع مؤنث حاضر. تو یہ 6 صیغے یہاں پر شروع والے 6 جو ہے نا یہ غائب کے آ گئے، اور یہ والے جو 6 ہیں یہ آ گئے حاضر کے. یہ 6 حاضر کے ہو گئے، اور یہ والے 6 اس طرف یہ ہو گئے غائب کے. اب 2 رہ گئے متکلم کے. یہ ضربتو، اور یہ واحد متکلم کا ہو گیا، اور ضربنا یہ جمع متکلم. اس طرح آپ کے سامنے یہ پوری گردان آ گئی ہے. جو ترتیب میں نے آپ کے صیغوں کی بتائی، آپ نے گردان یاد کرنی ہے.
ابھی میں ترجمے کی طرف نہیں لے کر جا رہا ہوں، ترجمے کی طرف آگے جائیں گے۔ ابھی صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ گردان کے اندر سیغے کتنے ہوتے ہیں، ہر سیغے کا نام کیا ہے۔ اور ابھی آپ کو میں یہ بھی سکھاتا ہوں کہ گردان اگر ہم نے یاد کرنی ہے تو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ گردان یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس طرح غائب کے 2 حصے کیے تھے، 3 مذکر اور 3 مؤنث کے، پھر حاضر کے صیغے کے حصے کیے تھے 3 مذکر اور 3 مؤنث کے، ایسے ہی آپ حصے کر کے آپ گردان یاد کریں گے۔ سب سے پہلے یہ 3 صیغے یاد کرنے ہیں آپ نے، ضرب ضرب ضربو، اس کو رٹا لگائیں، ضرب ضرب ضربو، ضرب ضرب ضربو، یوں رٹا لگا لیا۔ رٹا لگانے کے بعد جب یہ پکے ہو گئے پھر اگلے مؤنث کے صیغے کر لیں، ضربت ضربتا ضربنا، ضربت ضربتا ضربنا، ضربت ضربتا ضربنا۔ تو یوں آپ نے پہلے ضرب ضربا ضربو، پھر ضربت ضربتا ضربنا، یوں یاد کر لیں۔ جب یہ غائب کے یاد ہو جائیں گے پھر آپ حاضر میں آئیں، حاضر میں جب آئیں گے تو وہی ترتیب آپ نے پہلے مذکر کے 3 یاد کرنے ہیں، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتا ضربتما ضربتم، اور آگے ضربتی ضربتما ضربتنا، ضربتی ضربتما ضربتنا، پھر حاضر کے 6 کے 6 سیغے پکے کریں، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتنا، پھر غائب کے صیغوں کو اور حاضر کے صیغوں کو ملا کر پڑھیں، ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتنا۔ جب یہ پکے ہو جائے تو آخر کے 2 صیغے خود ہی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، وہ کیا ہوں گے، ایک ضربتو اور ایک ضربنا۔ اس طرح پھر ضربت اور ضربنا، اس کو آپ یاد کر لیں گے، اس طرح آپ کی گردان مکمل ہو جائے گی۔ گردان ایسے یاد کریں کہ ایک سانس میں گردان پڑھیں، ایک لفظ 2 مرتبہ نہیں پڑھنا، دہرانا نہیں ہے، اٹکنا نہیں ہے، گردان اس طریقے سے پڑھیں، ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتنا، ضربت ضربنا۔ یعنی شروع کریں اور اینڈ تک پہنچ جائیں، درمیان میں کہیں زیر و بم نہ آئے، کہیں اونچ نیچ نہ آئے، کہیں بھولے نہیں، کہیں اٹکے نہیں، اتنی پکی گردان یاد کرنی ہے۔ آپ یہ گردان یاد کریں اور مجھے اجازت دیں، میں آپ کے لیے اگلا سبق لے کر آؤں گا، اور اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔